السلام علیکم کلاس. ہمارا چیپٹر چل رہا ہے رہنمائی اور مشاورت کا. ہم نے اس میں مشاورت کی تعریف دیکھی، اسکول میں مشاورت کی کیا اہمیت ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مشاورت جو ہے وہ کسی مسئلے میں اپنے سے زیادہ تجربہ کار شخص سے صلاح لینا یا مشورہ کرنا ہے تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہو سکیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے مشورے کا یا مشاورت کا طریقہ کار. مشاورت جو ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، انفرادی مشاورت اور گروہی مشاورت. انفرادی کا مطلب ہوتا ہے ایک وقت میں ایک فرد کو مشورہ دینا، اور گروہی مشاورت سے مراد ہوتی ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو یا گروپ کو مشورہ دینا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انفرادی مشاورت. اس کی ضرورت کہاں پر پڑتی ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاس کے بچوں کے ساتھ، یا اگر ہم اس کو پرائمری لیول پر دیکھیں تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی فرد ون ایئر ایک ہی ٹیچر رہتی ہیں، اور ڈیلی بیس پر ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے بچوں کے ساتھ. تو ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان کی جسمانی یا سماجی یا معاشرتی یا تعلیمی الجھنیں جو ہوتی ہیں وہ استاد کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور اس لحاظ سے پھر ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے مشورہ کرتا ہے. یہ جو مشاورت ہوتی ہے رسمی اور غیر رسمی طور پر بامقصد اور منضبط انداز میں کی جاتی ہے، اور اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے ماحول کو پہچانے، اپنے ماحول سے اچھے طریقے سے مطابقت پیدا کر سکیں. مطابقت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رہ سکیں، مطمئن اور پرسکون طریقے سے سوسائٹی کے اندر رہ سکیں اور بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکیں. انفرادی طریقہ کار میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی طالب علم کو مشورہ دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے جس کو ہم مشیر کہتے ہیں وہ ایک خاص طریقہ کار اختیار کرتا ہے. طریقہ کار جو ہوگا وہ مسئلے کے حساب سے چنا جائے گا. یعنی اگر کوئی معمولی قسم کا مسئلہ ہے بچے کا، تو اس کو معمولی نوعیت کے مسئلہ جو ہوگا اس کو غیر رسمی انداز میں بات چیت کے ذریعے استاد جو ہے وہ حل کر لے گا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں استاد جو ہے وہ مختلف قسم کے آلات استعمال کر کے یہ نفسیات جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کن کن طریقوں سے اس بچے کے متعلق انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے. جیسے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، یا انٹرویو ہیں، یا سوال نامے ہیں، مشاہدے ہیں، یا والدین سے ڈائریکٹ ملاقات ہے. ان تمام طریقوں کے ذریعے بچے کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں، ان معلومات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور پھر اس بچے کی رہنمائی کی جاتی ہے یا اس بچے کو مشاورت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو سکے. دوسری جو مشاورت کی طریقے کے حساب سے ہم اقسام دیکھ رہے ہیں، وہ دوسری جو قسم ہے وہ ہے گروہی مشاورت. اس کا مقصد گروہ کو مجموعی طور پر مدد دینا ہوتا ہے تاکہ وہ گروپ جو ہے اپنی ذہنی، جسمانی اور دلچسپیوں صلاحیتوں کے مطابق اپنے مسائل کو حل کر سکے اور اپنی تعلیمی اور معاشرتی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے. تعلیمی ادارے میں جو گروہی مشاورت ہوتی ہے یہ تعلیمی ادارے کا مکمل پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، اور گروہ جو ہیں وہ فرد کے ذہنی رجحان یعنی اس کی پسند ناپسند پر اثر انداز ہوتے ہیں. گروہی مشاورت سے افراد جو ہیں وہ اپنے سوچنے سمجھنے کے طریقے، رویے، رجحانات اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود اعتمادی حاصل کر لیتے ہیں. یہاں پر مشاورت انفرادی طور پر نہیں ہوگی بلکہ گروپ میں ہوگی، اور گروپ میں جو بچے شامل ہوں گے وہ نئے ماحول سے آگاہ بھی ہو سکیں گے اور اپنے تمام تعلیمی، نفسیاتی یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو بچے کو درپیش ہوگا وہ نہ صرف اس کا سامنا کرے گا بلکہ اس کو حل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لے گا. اس میں طلباء کو مشاورت الگ الگ دینے کے بجائے ان کے چھوٹے گروپوں میں مشاورت دی جاتی ہے. پرائمری لیول پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے بچوں کو ذہنی اور جسمانی صحت کے اصولوں سے متعارف کروانا، یا بچوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے اقدامات کرنا، یا طالب علم میں قائدانہ صلاحیتوں کی نشوونما کرنا، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے جاتے ہیں. اس طرح کے گروپ جو ہیں وہ معاشرے کے میل جول سے بچے جو ہیں وہ نئے رویے اور اچھی اور مؤثر تبدیلیاں سیکھ لیتے ہیں. گروہی مشاورت دراصل ایک ارتقائی عمل ہے. ارتقائی عمل سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں نیا سے نیا مزید سیکھتے چلے جاتے ہو. اس عمل میں فرد کی صلاحیتوں کی اس طرح تربیت کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو سکے. گروہی مشاورت میں گروہ کی جو ساخت ہوگی اور جو اس کا سائز ہوگا اس کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے.
پرائمری کلاسوں کے طلباء کے جو ہوتے ہیں وہ 2 سے 4 بڑے گروہ بنا جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے مسئلے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ثانوی طلباء کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے گروپ جو ہوتے ہیں وہ بڑے نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے تجرباتی رجحان رکھنے والے جو بچے ہیں ان کا ہم 5 یا 6 سے طلباء کا گروپ بنائیں گے۔ خاموش طبع اور تنہائی پسند بچے جو ہیں ان کے لیے تو بڑا گروپ مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملے۔ بہرحال گروپ بناتے وقت ہم یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں گے کہ گروپ نہ تو بہت چھوٹا ہو نہ ہی بہت بڑا، تاکہ مشیر جو ہے وہ تمام بچوں کو توجہ دے سکے۔ اگر بہت چھوٹا گروپ بنا دیں گے تو وہ پھر انفرادی نوعیت کی جو ہے وہ مشاورت رہ جائے گی۔ مشیر بچوں سے مل کر ان کے اجتماعی مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے گروپ بناتا ہے اور مسائل کی نوعیت اور ان کی شخصیت کے متعلق تفصیلی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، پھر ان کی معلومات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان معلومات کا جائزہ لینے کے بعد بچوں کے مسائل کو حل کر کے بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں بہتر طریقے سے مطابقت اختیار کر سکیں۔ آپ کی مشاورت چاہے وہ انفرادی ہے یا گروہی ہے، یعنی آپ ایک فرد کی کر رہے ہیں یا زیادہ افراد کی کر رہے ہیں، طریقہ کار اس کا ایک جیسا ہی ہوگا، جس میں نمبر 1 سٹیپ جو ہے کہ وہ بچوں کی مشاورت کے لیے مشیر جو ہے وہ سب سے پہلے کوئی منصوبہ بنائے گا، پھر نمبر 2 پر وہ بچوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ اختیار کرے گا، نمبر 3 بچوں کے ساتھ وہ اس مسئلے پر بات چیت کرے گا، نمبر 4 وہ مشاورت کے مقاصد مقرر کرے گا، نیکسٹ بچوں کی شخصیت کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے مؤثر آلات کا چناؤ کرے گا، اس نے انٹرویو کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے یا کوئی کویسچنر فل کروانا ہے، مسئلے کی نوعیت کے حوالے سے اور بچوں کی شخصیت کے حوالے سے وہ معلومات اکٹھی کرے گا، حاصل شدہ معلومات کا جائزہ لے گا، مسئلے کی تشخیص کرے گا یعنی مسئلے کو پہچانے گا، بچوں کی تربیت کے لیے تدابیر کی فہرست تیار کرے گا اور بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور ان کے استعمال سے آگاہ ہو کر اس مسئلے کو خود سے حل کرنے کے قابل ہو سکیں۔